بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 42 ہے۔ اس سبق کا ہم نے پہلے اشعار کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اشعار کا ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا فی الشجاعتی۔ تو آج ہم اس سبق کی تمرین کریں گے۔ تو تمرین میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، اجیبی عما یاتی، اس میں ذیل کا جواب دیجئے۔ نمبر 1 سوال ہے، الشجاعۃ تتطلب ان تکشف العداوۃ، کیا شجاعت مطالبہ کرتی ہے کہ عداوت کو ہٹا دیا جائے؟ تو اس کا عربی میں جواب ہے، نعم الشجاعۃ الصادقۃ تتطلب ان تکشف العداوۃ، جی ہاں، سچی شجاعت و عداوت کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، ایہما تفضلین وفور المال ام وفور العرض، تم دونوں میں سے تم کس کو ترجیح دیتے ہو، دولت کی کثرت کو یا آبرو کی کثرت کو؟ جواب ہے اس کا، نفضل وفور العرض جدا، ہم عزت کی کثرت کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، هل تعدین شجاعا من یستکین للنکبۃ ولا یصبر، کیا تم اس کو بہادر سمجھتے ہو جو مصیبت کے سامنے ذلیل و خوار ہو اور صبر نہ کرے؟ تو اس کا جواب ہے، لیس شجاعا الذی یستکین للنکبۃ ولا یصبر، وہ بہادر نہیں ہے جو مصیبت کے سامنے ذلیل و خوار ہو اور صبر نہ کرے۔ اگلا سوال ہے، ما رأیک فی المقاتل الذی یحمل السلاح علی الضعاف من النساء والاولاد الصغار، هو شجاع ام جبان، اس جنگجو کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو کمزوروں یعنی عورتوں اور چھوٹے بچوں پر ہتھیار اٹھائے، کیا وہ بہادر ہے یا بزدل ہے؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب ہے، فی رائینا ہوا جبان، ہماری رائے میں وہ بزدل ہے۔ سوال نمبر 1 ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، استخدم الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ، کلمات دیے گئے ہیں تو ان کو جملوں میں استعمال کریں، یعنی جملے بنانے ہیں۔ جیسے لفظ ہے جیشن، جیشنا شجاع جدا، اس کے بعد جو ہے عرض ہے، العرض افضل من المال، تبر التبر اغلی و اثمن من الصفر، مہر الحسینۃ لم تغل المہر، المعالی تہون علینا فی المعالی نفوسنا۔ یہ ہماری جملے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، زن الافعال التالیۃ وصرفها تصریف المضارع والامر، یعنی افعال ہیں اور ان کے اوزان بتانے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ماضی مضارع بتانے ہیں۔ اب افتقدہ، اس کا وزن جو ہے افتعال ہے، انفسخ انفعل، انصدع انفعل، استکنت استفعلت، باب استفعال سے ہے۔ اشتاق افتعال، باب افتعال سے ہے۔ اس کے بعد اب مضارع کی جو گردان بنے گی، افتقدہ ماضی ہے اور مضارع جو بنے گا وہ ہے یفتقدو یفتقدانی یفتقدون، یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ اس کے بعد مؤنث غائب کے تفتقدو تفتقدانی یفتقدنا۔ اس کے بعد مخاطب کے صیغے ہیں مذکر کے،
تفتقدو تفتقدانی تفتقدون. مؤنث مخاطب تفتقدینا تفتقدانی تفتقدنا. افتقدو نفتقدو یہ واحد متکلم اور جمع متکلم. اسی طرح انفسح جو ہے ماضی ہے، ینفسح مضارع ہے تو آپ نے مضارع کی گردان بنانی ہے. ینصدع مضارع کی گردان اس سے بھی بنانی ہے. اور امر کی بنانی ہے. امر کی گردان جو ہے افتقد سے ایسے بنے گی، افتقد افتقدا افتقدو، افتقدی افتقدا افتقدنا. اس کے بعد ینفسخ سے امر کی گردان انفسخ انفسحا انفسحو انفسخی انفسحا انفسخنا. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے. سوال نمبر 4 ہے کہ زعی مکان نکتی فی الجمل الآتیتی حروفا ناصبتا مناسبتا. یعنی جملوں میں نقطوں کی جگہ مناسب حروف ناصبہ لگائیں. حروف ناصبہ جو مضارع سے پہلے داخل کیے جائیں تو وہ مضارع کے آخری حرف کو کیا کر دیتے ہیں؟ زبر دے دیتے ہیں. وہ 4 حروف ناصبہ ہیں. کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن. تو اب یہاں پر ہمارے پاس خالی جگہ ہے. خالی جگہ میں ہم نے حروف ناصبہ لگانے ہیں. یسعدنی ڈیش ارا وطنی قویا. تو یہاں پر ان لگے گا. اس کا ترجمہ ہوگا اپنے وطن کو طاقتور دیکھنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے اعمل صالحا ڈیش ارضی ربی کئی. میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہوں. اس کے بعد جیم جز ہے ڈیش تنجح فی الامتحانی ڈیش تجتہدا. لن تنجح فی الامتحانی حتی تجتہدا. امتحان میں تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے یہاں تک کہ یا جب تک کہ تم محنت نہ کرو. اس کے بعد ہے ڈیش لابد ڈیش. لابد ڈیش میں آئے گا ان. یکون القائل شجاعن ڈیش. ڈیش میں آئے گا کئی یستطیع قول الصدق. یہ ضروری ہے کہ بات کرنے والا بہادر ہو تاکہ وہ سچی بات کہہ سکے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے جملوں کو درست کرنا ہے. غلط جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو درست کرنا ہے. درست جملہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1 لا تقضی فی عمل الوقت اکثر مما حددت لہو. اس کے بعد نمبر 2 ولتخش اللہ فی کل ما تعمل فإنہ یراک. نمبر 3 لما یحضر الاستاذ فالتلامیذ منتظرون لہو. نمبر 4 لم اقرأ ھذا الکتاب بعد. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہم نے نہیں کرنا. سوال نمبر 7 جو ہمارا ہے وہ ہے ہاتی جموع المفرداتی و مفردات الجموع الآتیہ. یعنی واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنانی ہے. تو پہلے واحد دیکھیں، اس کی جمع بنے گی النظر اسم انف قتیل الرامی. یہ واحد ہے تو اس کی جمع النظر کی جمع جو ہے النظر، اسم کی جمع سمن، انف کی جمع انوف، قتیل جمع قتل، الرامی جمع الرماؤ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ جمع البیز احداث، المعالی رماح قنات. تو البیز کی واحد جو ہے البیزۃ حادثۃ، المعل رمح، القناء. یہ واحد ہے اس کی. اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال ہے اس تدریب کا. سوال نمبر 8 ترجمی الی العربیتی. عربی میں ترجمہ کرو. تاریک رات میں 14ویں کے چاند کی کمی محسوس ہوتی ہے.
اس کی عربی بنے گی وہ فی اللیلۃ الظلماء یفتقد البدر. اگر پیتل کا سکہ چلتا تو سونا مہنگا نہ ہوتا. لو نفق الصفر ما کان یغلو التبر. بلندیوں کے اصول میں ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. تہون نفوسنا علینا فی اصول المعالی. وہ شدت غم سے مر گیا. ہوا مات فی شدت الحزن. موت سے کوئی راگزیر نہیں ہے. لا بد یا لا مفر من الموت. یہ ہماری تدریب مکمل ہوئی. اس تدریب کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.